بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری پوائنٹ۔ قسمت سے ہاری میں قسط نمبر 4۔ اگلی صبح وہ کافی دیر سے جاگی۔ چونکہ سنڈے کا دن تھا اس لیے چچی نے بھی اسے نہیں جگایا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی۔ لاؤنج میں چچی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی چائے کی چسکیاں لے رہی تھیں اور دوسرے ہاتھ میں اخبار پکڑے شوبز کا صفحہ دیکھ رہی تھیں۔ کرن ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور سنجیدہ چہرے سے میز کو گھور رہی تھی۔ چچی کا اس پر دھیان گیا تو اخبار طے کر کے رکھ دیا۔ کرن کی سرخ پڑتی اور سوجی ہوئی آنکھوں سے اس کے شب بیداری کی ساری کیفیت واضح ظاہر ہو رہی تھی۔ آؤ کرن، آج ناشتہ میں نے رحیم چاچا سے بنوایا ہے، رکو تمہارے لیے منگواتی ہوں۔ رحیم چاچا؟ نگار بیگم نے اپنے شاہانہ انداز میں خان سامہ کو آواز دی۔ چچی، میں رانا صاحب سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ انہیں خبر کر دیجیے۔ کرن نے چچی کی بات کو نظر انداز کر کے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ چچی کی آنکھیں چمک اٹھیں لیکن سنجیدہ تاثرات بنائے۔ بیٹا، تم پر کوئی یہ رشتہ مسلط نہیں کر رہا، تم چاہو تو نگار بیگم نے کرن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پوچھا۔ کرن بے تاثر چہرے کے ساتھ نظریں میز پر گھڑی پژمردہ سی بیٹھی تھی۔ نہیں چچی، میں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا ہے، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں، آپ انہیں میری رضامندی کی اطلاع کر دیجیے، اس نے سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کمرے میں جانے لگی کہ چچی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے روک لیا اور خود اٹھ کر اس کی جانب بڑھ گئیں۔ کرن کے پاس آ کر انہوں نے کرن کو کندھوں سے تھام کر گلے سے لگایا اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور خوش رہنے کی دعائیں دیں۔ کرن چچی کے اس انداز پر پھیکا سا مسکرائی اور پلکیں جھپکا کر ان کا شکریہ تسلیم کیا۔ چلو کچھ پل کے لیے ہی سہی، چچی کا پیار اور دعائیں تو ملیں، اس نے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے سوچا اور مطلبی دنیا کہتے ہوئے لب کاٹتے لگی۔ اس نے بہت مشکل سے یہ فیصلہ کیا تھا اور فلوقت وہ اپنے ارادے میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ چچی نخریلے انداز میں بال اچھالتی اپنی فتح کی خبر سنانے رانا صاحب کو کال ملانے لگی۔ رانا صاحب ٹریک سوٹ پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے باغیچے میں کھڑے تھے اور باڈی مین چھتری تانے رانا صاحب پر سایہ بنانے کی کوشش سے دوچار ہو رہا تھا۔ رانا صاحب پوزیشن بناتے ہوئے جھکے اور گولف سٹک سے گیند کا نشانہ بنایا۔ ایک ہی شاٹ میں انہوں نے گیند دور اچھال دی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے گیند کو دیکھ رہے تھے جب باڈی مین کے ہاتھ میں پکڑا ان کا موبائل بجنے لگا۔ انہوں نے اسکرین پر نگار بیگم کا نام دیکھا تو 2 قدم آگے بڑھ کر کال اٹھائی۔ باڈی مین چھتری تانے ان کے پیچھے آنے لگا تو رانا صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ فرمائیے نگار بیگم، آج کے دن کیسے یاد کیا؟ رانا صاحب نے حیرانگی سے پوچھا۔ نگار بیگم لانگ میکسی پہنے، بالوں کو پونی میں باندھے نیم دراز لیٹی اور ہوا میں ہاتھ اٹھائے اپنا تازہ کیا ہوا مینیکیور دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے نگار بیگم کو ہلکے میں لے لیا تھا رانا صاحب، میں ایک دفعہ اگر ڈیل طے کروں تو ہر حال میں پورا کر کے چھوڑتی ہوں، آپ بس صحرا باندھنے کی تیاری کیجیے۔ نگار بیگم نے فخریہ انداز میں استحسیہ مسکرا کر خوشخبری کی نوید سنائی۔ رانا صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، بظاہر تو صرف مسکرا دیے لیکن دل کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ لیکن اسی پل ان کی مسکراہٹ سمٹ گئی اور انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ اگر یہ مجھ سے صرف پیسے ہڑپنے کی چال تھی تو میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا نگار بیگم، یہ یاد رکھنا، انہوں نے دانت پستے ہوئے دبے لفظوں میں کہا۔ نگار بیگم کے شاہانہ انداز میں جھلتے پیر رک گئے، تاثرات سنجیدہ ہو گئے اور خوشی پھیکی ہو گئی۔ کیسی بات کر رہے ہیں رانا صاحب، میں بھلا آپ کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ یقین کیجیے میرا، نگار بیگم نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔
رانا صاحب کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور ان سے جلد ملنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ گلف اسٹک باڈی مین کو پکڑا کر باقی کی گیم منسوخ کرنے کا کہا اور گھر کے رخ مڑ گئے۔ نور اس دن موبائل کے ٹیون پر ہڑبڑا کر اٹھی، تکیے کے آس پاس ہاتھ پھیر کر اپنا موبائل ڈھونڈا۔ نمبر دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ روحان، یو ایڈیٹ، یو اسٹوپڈ ڈفر، کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ ملو مجھے، ٹانگیں نہ توڑ دیں تمہاری پھر کہنا۔ نور نے ایک ہی سانس میں سارا غصہ نکالا اور طیش میں اپنے تکیے کو پرے دھکیل دیا۔ روحان سوٹ بوٹ میں ملبوس فل بزنس مین کا روپ بنائے اپنے اسٹاف کے ہمراہ ایئرپورٹ پر تیز تیز چل رہا تھا۔ سوری، رانا بھائی نے ضروری کام سے ملیشیا بھیج دیا تھا کلائنٹ سے میٹنگ کرنے، اور اس نے مصروف انداز میں جواب دیا اور معذرت چاہی۔ نور اتنے دنوں کا غصہ لیے بالکل اسے معاف کرنے کے ارادے میں نہیں تھی، لیکن روحان کا اور سن کر اس کا دل پھر سے ڈوبنے لگا، اور نور نے پر امید انداز میں ہلکی آواز میں کہا۔ کچھ پل کے لیے اس کا سارا طیش اڑن چھو ہو گیا تھا۔ روحان کار میں بیٹھا اور کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے صاف گوئی سے بات کا آغاز کیا۔ رانا بھائی کا آرڈر تھا کہ وہ ہمارے رشتے پر غور کر رہے ہیں اور میں ان کے اپروول تک تم سے رابطہ نہ کروں۔ واٹ اینڈ یو نو، رانا بھائی مان گئے ہیں، روحان نے کہتے ہوئے پہلے افسوس سے سر جھٹکا اور پھر سرگوشی کے انداز میں ان کی رضامندی بتائی۔ سامان رکھوانے کے بعد دونوں گاڑیاں آگے پیچھے کر کے گھر کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ نور یہ خبر سن کر خوشی سے بیڈ پر ہی کھڑے ہو کر اچھلنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی چیخیں روحان کو فون کے پار بھی سنائی دے رہی تھیں۔ مجبوراً روحان کو اس کے چپ ہونے تک موبائل کان پر سے دور ہٹانا پڑا۔ جب نور واپس بیٹھ گئی تو کنفرم کرنے ایک دفعہ پھر سے پوچھ لیا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو روحان؟ اس نے مسرت زدہ چہرے سے پوچھا۔ ہاں، سچ کہہ رہا ہوں، کچھ دیر پہلے ہی بھائی نے کال کر کے بتایا اور جیسے ہی اپروول ملا میں نے جھٹ سے تمہیں کال کیا۔ روحان کی آواز سے اس کی خوشی چھلک رہی تھی۔ نور اسے اپنے اوپر بیتے 10 دن کی رودات سناتے ہوئے آبدیدہ ہو گئی اور روحان اسے دلاسا دینے لگا، مجھ پر بھی کم مشکل نہیں تھی یہ دن، پر یہ ایک امتحان تھا جسے ہم دونوں نے صبر کر کے گزارنا تھا، اور دیکھو ہم پاس ہو گئے، آپ صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، روحان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور باقی باتیں گھر پہنچ کر کرنے کا کہہ کر الوداع کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ نور جوش سے چہکتے ہوئے شب خوابی کے کپڑوں میں ہی کمرے سے باہر آ گئی۔ اسے سیڑھیوں کے سرے پر کرن فرش صاف کرتے ہوئے ملی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھا کر گھمانے لگی۔ ارے کیا ہو گیا ہے بھائی؟ کرن نے اس کی رفتار سے قدم ملاتے ہوئے لڑکھڑا گئی۔ نور نے اسے روحان سے رابطہ بحال ہونے اور رانا بھائی کی اس رشتے کے لیے حامی بھرنے کی خبر سنا دی۔ کرن کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور نور کو مبارکباد کہی۔ نور نے اس سے گلے لگ کر مبارکباد قبول کی اور ماما کو یہ خبر سنا کر آتی ہوں کہنے لگی۔ سیڑھیاں اترنے لگی اور ساتھ ساتھ ماما کو پکارنے لگی۔ کرن نے ایک سرد آہ بھری اور پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نگار بیگم کمرے میں ٹہلتے ہوئے اپنی کسی سہیلی سے فون پر گفتگو کر رہی تھیں۔ جب نور ان کو پکارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں، نگار بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ آج کافی دنوں بعد انہیں کھلتے ہوئے دکھ رہی تھی۔ نگار بیگم نے کال کاٹ دی اور نور کی طرف متوجہ ہوئیں۔ نور نے ان سے لپٹ کر ساری بات بتائی۔ نگار بیگم نے جب یہ خیر خبر سنی تو بہت خوش ہوئیں اور سچ شکر ادا کیے، آخر بھی ان کی پلان کامیاب ہو گیا تھا اور اب رانا صاحب سے ملنے کی دیر تھی۔ نور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تو نگار بیگم نے راکنگ چیئر پر بیٹھے ہوئے کرن کو بلایا۔ چچی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ کرن نے دروازے پر دستک دے کر اجازت مانگی۔ نگار بیگم راکنگ چیئر پر بیٹھی سنجیدہ تاثرات بنائے ہوئے تھے۔ جب کرن کو اندر آنے کی اجازت دی، کرن کمرے میں داخل ہوئی اور ان کے سامنے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم نے دیکھا کرن، نور آج کتنی خوش ہے، انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ اب نور اور روحان کا رشتہ آفیشل ہو گیا ہے اور نور رانا صاحب کی بہت عزت کرتی ہے اور آگے جا کر نور نے شادی کر کے اسی گھر میں جانا ہے۔ تو نگار بیگم کھڑی ہو گئیں تو کرن بھی ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی۔ نگار بیگم چلتی ہوئی اس کے قریب آئیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے سمجھایا، تو
میں چاہتی ہوں تم رانا صاحب کی شرط والی بات راز رکھو۔ میں جانتی ہوں تم بھی نہیں چاہو گی کہ اس بات سے روحان اور رانا صاحب کے تعلقات میں تلخی آئے اور پھر نور کے لیے مشکل پیدا ہو۔ نگار بیگم نے آنکھیں گول کر کے معصومانہ شکل بناتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر کرن نے آنکھیں اٹھا کر چچی کی آنکھوں میں دیکھا اور پھیکا مسکرائی۔ آپ بے فکر رہیں چچی، یہ راز صرف ہمارے بیچ رہے گا۔ نور اور روحان کو اس بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے چچی کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر تسلی دی۔ نگار بیگم اس کی بات سے پرسکون ہو گئیں اور کرن کے رخسار کو چوما، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ رانا صاحب اور روحان اس وقت انگیجمنٹ رنگ پسند کرنے ایک جیولری شاپ میں بیٹھے تھے۔ اتنے معزز شخصیت کے موجودگی سے شاد ہونے والا سونار ان کو خوش کرنے کی پوری دل سے نوازش کر رہا تھا۔ کبھی ان کی اپنی دکان کے نایاب اور مہنگے زیورات دکھاتا، کبھی ان کی کھانے پینے کے لیے کہتا۔ روحان نے رانا صاحب نے والی ڈائمنڈ کی انگوٹھی پسند کی، بڑے سائز کی رنگ والی ڈائمنڈ رنگ پک کروائی۔ روحان نے ان کا یہ عمل دیکھا تو کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے حیرانی سے آبرو اچکا کر رانا صاحب کو دیکھا۔ رانا بھائی، یہ دوسری رنگ کس کے لیے ہے؟ اس نے معذور ہوتے ہوئے پوچھا۔ رانا صاحب نے چیک پر دستخط کر کے ادائیگی کی اور رخ روحان کی جانب موڑ لیا۔ اوہ سوری بچہ، میں بتانا بھول گیا تھا، دراصل میں بھی شادی کر رہا ہوں۔ رانا صاحب نے اطمینان سے بازو چیئر کی پشت پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ رانا صاحب کا انکشاف سن کر روحان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اسے رانا صاحب کے اچانک بدلے ہوئے مزاج سے شاک لگا تھا۔ اسے حیرانگی اس بات سے نہیں ہو رہی تھی کہ رانا بھائی شادی کر رہے ہیں، بلکہ اس بات سے ہو رہی تھی کہ وہ پہلی شادی کے ناکام ہونے کے 12 سال بعد دوبارہ شادی کر رہے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے رانا بھائی، مجھے خوشی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ایک اور موقع دے رہے ہیں۔ روحان نے پھرتی سے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ اسے واقعی خوشی ہو رہی تھی۔ وہ کافی سالوں سے چاہتا تھا کہ رانا بھائی پھر سے گھر بسا لیں، فیملی شروع کریں، اسی لیے اس نے اپنی شادی کا فیصلہ کرنے میں دیر کر دی، کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ پہلے رانا بھائی سیٹ ہو جائیں پھر وہ، لیکن رانا بھائی ہمیشہ اپنی شادی کا ذکر ٹال دیتے تھے، اور آج ان کا یہ فیصلہ سن کر روحان کی خوشیاں ڈبل ہو گئی تھیں کہ اب دونوں بھائیوں کے ساتھ میں شادی ہوگی۔ رانا صاحب نے شاپنگ بیگ باڈی مین کو پکڑایا، پھر دکاندار سے مصافحہ کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور الوداعی کلمات کہہ کر چلنے لگے۔ روحان بھی ان کے پیچھے لپکا۔ تو کون ہے وہ خاتون؟ کیا میں انہیں جانتا ہوں؟ روحان نے دکانوں کے وسط میں چلتے ہوئے پوچھا۔ رانا صاحب آج چیک شرٹ پر کوٹ پہنے ہوئے تھے، گلاسز ہاتھ میں پکڑے تھے اور بزنس فیس بنائے سامنے دیکھ رہے تھے۔ ہاں تم اسے جانتے ہو، ایکچولی تمہارے ہونے والے سسرال کی ہی ہے کرن۔ رانا صاحب نے اسی طرح چلتے ہوئے روحان کو ایک اور شاک دیا اور لفٹ کے آگے رک گئے۔ روحان کو کرن کا نام سن کر دھکا لگا۔ وہ سانس روکے اپنی جگہ مجمد ہو گیا۔ اسے اپنے سماعتوں میں رانا بھائی کی بات گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رانا صاحب نے دیکھا کہ روحان چند قدم پیچھے شاکڈ کھڑا تعجبی نظروں سے انہیں دیکھ رہا ہے، تو واپس پیچھے آئے اور روحان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا۔ کیوں؟ اچھی نہیں ہیں؟ انہوں نے تسکین سے روحان کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ روحان کچھ پل کے لیے سمجھ نہیں سکا کہ وہ کیا جواب دے۔ نہیں، کرن تو اچھی لڑکی ہے، پر آپ کے ساتھ میرا مطلب جوڑی بہت میچ لگے گی۔ ایج ڈفرنس کافی ہے۔ تو روحان نے رک کر اپنی وضاحت پیش کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کسی بات سے رانا بھائی خفا ہو جائیں، لیکن اپنے سے بھی چھوٹی عمر کی لڑکی کو رانا بھائی کی بیوی تسلیم کرنے میں روحان کو دشواری ہو رہی تھی۔ رانا صاحب نے اس کا گال تھپ تھپایا اور اسی با اعتماد لہجے میں مسکراتے، بچہ، جب دل میچ کر جائے تو ایج ڈفرنس صرف ہند سے بن جاتے ہیں، اور پھر کرن نے خود رضامندی دی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ اوکے، رانا صاحب نے مستحکم بھرے انداز میں کہا اور آخری فقرہ سنجیدگی سے سمجھایا۔ روحان سمجھ گیا ان کا اشارہ کیا تھا۔ اب روحان کو دوبارہ ان کے فیصلے پر سوال نہیں کرنا تھا۔ روحان نے سر جھٹکا اور رانا بھائی کے پیچھے بھاگتے ہوئے لفٹ میں در آیا۔
اسی طرح کا طوفان اس وقت نگار بیگم کے گھر بھی برپا ہوا تھا جب نور کو کرن کی رانا صاحب سے بات پکی ہونے کا پتہ چلا۔ ماما، آپ ان کو ہاں کیسے کر دی؟ کچھ تو دیکھا ہوتا۔ اور کرن، تمہارے دماغ کو زنگ لگ گیا ہے، اندھی ہو گئی ہو، تمہیں رانا بھائی کی عمر نہیں دکھ رہی؟ نور نے طیش میں آ کر کرن کو جھنجھوڑا۔ اسے ان دونوں کی کم عقلی پر افسوس ہو رہی تھی۔ کرن اب بھی خاموش کھڑی تھی۔ نگار بیگم نے اسے پرسکون کرنے کے لیے پہل کی۔ نور، انسان اچھا ہو تو عمر کا فرق نہیں پڑتا، نگار بیگم نے نور کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کرن نے افسوس سے سر جھٹکا۔ ماما، کچھ سال تو ٹھیک ہے، میرے اور روحان کے بیچ بھی 8 سال کا فاصلہ ہے، لیکن 21 سال کا فرق، ماما یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نور کے غضب میں رتھی بھر کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی بے یقینی سے کرن کی شکل دیکھ رہی تھی۔ کرن نے نور کو چچی پر غصہ کرتے دیکھا تو اسے سمجھانے آگے آئی اور ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ نور، تمہارا غصہ بالکل جائز ہے، لیکن رانا صاحب سے شادی کے لیے میں خود مانی ہوں، چچی کو کچھ مت کہو۔ اور برائی کیا ہے رانا صاحب میں؟ 46 کے ہو کر بھی اتنے فٹ اور ہینسم ہیں کہ میرے جیسی 1000 لڑکیاں آج بھی ان پر فدا ہیں، اور ان کی بیوی بننے کی یہ خوشی بختی میرے نصیب ہوئی ہے۔ کرن اسے ہر ممکن قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کا اضطراب کم نہیں ہو رہا تھا۔ نور نے ہار مانتے ہوئے ایک سرد آہ بھری اور کرن کی طرف رخ موڑا۔ کرن، رانا بھائی مزاج کے بہت تند و تیز ہیں، ان کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے، نور نے نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ کرن نور کی اس بات پر استہزاء ہنسی۔ دل ہی دل میں تو وہ نور کے اندیشے سے اچھے سے واقف تھی، پر انجان بننے کی اداکاری کرتی رہی۔ تمہاری ماما کے ساتھ رہنا بھی اتنا ہی مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں پچھلے 24 سال سے ان کے ساتھ رہ رہی ہوں نا، تو رانا صاحب کے ساتھ بھی رہ لوں گی، کرن نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نور اب بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن اطمینان اب بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ تم غلطی کر رہی ہو کرن، ایک دفعہ پھر سوچ لو، نور نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا۔ نگار بیگم اب کی بار خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھیں۔ کرن کو ماننا اگر انہیں اچھے سے آتا تھا تو نور کو قائل کرنے کی صلاحیت ہمیشہ سے کرن کے پاس تھی۔ کرن نے ایک نظر چچی کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلائے ہوئے واپس نور کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں ایک ہی طرح کی زندگی سے اکتا گئی ہوں نور، اب مجھے چینج چاہیے، آرام کی زندگی، نوکر چاکر، جی حضوری، عیش و عشرت، اور یہ سب مجھے رانا صاحب سے شادی کر کے ملے گا۔ میں تو سوچ کر ہی مسرور ہو رہی ہوں، کیا تم نہیں چاہتی میں رانی کی طرح رہوں؟ اس نے اپنی جھوٹی خواہشوں کی لائن لگا دی اور معصومیت سے آنکھیں گول گول کر نور کو اپنا مستقبل دکھایا۔ نور نے لب کاٹتے ہوئے کرن کے گال پر ہاتھ رکھا۔ میں تو چاہتی ہوں تم مہارانی بنو۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے کرن کو گلے لگایا۔ کرن نے بھی آنکھیں بند کر کے ڈھیر سارے آنسو اپنے اندر اتارے اور نور کے گرد بازو مائل کیے معاملہ سنبھل چکا تھا۔ نور نے کرن کی بات سے قناعت کر لیا اور شام کو شاپنگ کے لیے جانے کی پلاننگ بھی کر لی۔ رانا صاحب نے اپنے وعدے کے مطابق اگلے دن ہی نگار بیگم کو اپنے دفتر بلوایا۔ وہ چیک ان کے تحویل میں دیا۔ چونکہ شادی جلد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو منگنی سادگی سے صرف فیملی کے شمولیت میں کرنا طے پایا۔ بنا تول دیے رانا صاحب نے آنے والے جمعے کو رسم کرنے کی تقریب مقرر کی۔ نگار بیگم ان کی ہر بات میں ہاں ملاتی رہیں اور ملاقات کے اختتام پر وہیں سے سیدھے بینک چلی گئیں۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں رانا صاحب نے صرف کرن کو راضی کروانے کے لیے پیسوں کا لالچ دے کر ان کا استعمال نہ کیا ہو، اس لیے وہ جلد از جلد ساری رقم اپنے پاس منتقل کروانا چاہتی تھیں۔ بہن کی رسم میں شرکت کے لیے ہادی بھی آج صبح پہنچ گیا تھا۔ ایئرپورٹ اسے صرف ڈرائیور لینے چلا گیا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ ماما اور نور سے اچھے سے ملا اور کرن سے بھی حال احوال پوچھا۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ ماما نے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھے ہوئے پوچھا۔ فینٹاسٹک ماما، اچھی چل رہی ہے، اس نے سستانے ہوئے اور نظریں گھما کر گھر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کرن نظریں جھکائے خاموشی سے چائے سرو کر رہی تھی۔ نگار بیگم اپنے بیٹے سے 1 سال بعد ملی تھی، اس لیے مسلسل بولے جا رہی تھیں اور ہادی صرف ہاں نہ میں جواب دے رہا تھا۔ نظریں اس کی کرن پر ہی جمی رہ گئی تھیں۔
پچھلی بار جب وہ آیا تھا تو کرن بہت خوش مزاج تھی اور اس بار اس کے اندر کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں جو ہادی کو تجسس میں ڈالی رہی تھیں۔ قسمت سے کی ہاری میں کی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملے گی۔